رات کے اندھیرے میں چمکتے ان لاتعداد تاروں کو دیکھ کر ایک خیال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، کیا ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں؟ کیا ان لاکھوں کروڑوں ستاروں پلینٹس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں ارتھ کی طرح زندگی پائی جاتی ہو؟ اگر ایک پل کے لیے یہ مان بھی لیا جائے اس یونیورس میں ارتھ ہی ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہے، یہ بات بھی انسانی ذہن قبول نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی خیال آتا ہے اگر زندگی صرف ارتھ پہ ہے تو ان کروڑوں چمکتے تاروں کا مقصد کیا ہے؟ اسپیس میں موجود دوسرے پلینٹس پر زندگی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر پائی جاتی ہے تو وہ ایلینز دکھتے کیسے ہیں اور کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ناسا نے سب سے پہلے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ چاند ہی وہ واحد سیارہ تھا جو ارتھ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ 3,84,000 کلومیٹر دور گول چکر لگانے والے چاند کی طرف 1968 میں پہلی دفعہ ایک اسپیس کرافٹ بھیجا گیا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام تھا اپولو 8۔ اپولو 8 میں 3 لوگ موجود تھے جن کو چاند کے نزدیک پہنچنے پر 68 آورز لگ گئے تھے۔ چاند کے قریب چکر لگانے کے دوران ان کو کوئی عجیب چیز تو نہیں دکھی، لیکن یہ تینوں ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا، یعنی جیسے ہم سن سیٹ اور سن رائز دیکھتے ہیں اور ویسے ہی انہوں نے ارتھ رائز دیکھا تھا، اور اس حسین منظر کی فوٹو بھی پہلی بار اپولو 8 سے لی گئی تھی۔ اس مشن کے اگلے ہی سال 1969 میں ناسا کا اپولو 11 پہلی بار چاند پر لینڈ ہوا تھا اور کمانڈر لین آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ انہوں نے مون پر 2 گھنٹے 15 منٹ تک واک کی اور مون کی مٹی کے سیمپلز لے کے واپس ارتھ آ گئے۔ اور ناسا کا کہنا ہے نہ ہی وہاں ہوا چلتی ہے اور نہ ہی آکسیجن ہے، آج بھی وہاں ان کے جوتوں کے نشان موجود ہیں۔ ناسا کے اس مشن کے دوران کسی کو بھی ایلین نظر نہیں آئے۔ چاند کے نزدیک گھومنے والی سیٹلائٹ جو ناسا کو پکچرز بھیجتی ہے اس میں کافی کچھ دیکھا جا چکا ہے۔ ایلین ریسرچرز کا ماننا ہے کہیں پکچرز پبلش ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں انڈر گراؤنڈ ایلینز ہونے کا خدشہ ہے۔ ناسا کی طرف سے پبلش کرنے والی فوٹوز میں ایک ایسے اسپاٹ کی نشاندہی کی جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ ناسا کا ماننا ہے کہ چاند پر نظر آنے والی تمام چیزوں میں سے یہ سب سے مختلف ہے، یہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں لگتی۔ جب ناسا نے ان پکچرز کو پبلش کیا اس کے بعد جو ہوا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ناسا نے جب دوسری پکچرز کیپچر کی تو وہاں سے وہ بلڈنگ نما چیز غائب ہو گئی تھی۔ اگر چاند پر کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو پھر یہ بلڈنگ نما چیز یہاں سے غائب کیسے ہو گئی؟ یا پھر ناسا نے اسے ایڈٹ کر کر چھپا دیا ہے، یا پھر چاند پر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چاند کی ڈارک سائٹ پر جو ہمیں ارتھ سے نظر نہیں آتی وہاں ایک بہت بڑا ایریا ملا ہے جو چاند کے بقایا حصے سے کافی مختلف ہے۔ یہ ایریا کافی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، لیکن تحقیق کے بعد جو معلوم پڑا وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے
43 اسکوائر کلومیٹر اتنا بڑا ہے۔ یہ اس مٹی سے نہیں بنا ہوا جو نیل آرم اسٹرانگ لے کے آیا تھا، بلکہ یہ ایک میٹل سے بنا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کا تو ماننا ہے کہ قریب 400 ارب سال پہلے بہت ہی بڑا ایسٹرائڈ چاند سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے یہ میٹل چاند پر ہی رہ گیا ہے۔ لیکن کئی ریسرچرز اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر اتنا بڑا ایسٹرائڈ چاند سے ٹکراتا تو چاند کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہوتا۔ ان کا ماننا ہے کہ چاند کا یہ میٹل سے بنا ہوا حصہ ایلینز کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چاند سے ہٹ کر اگر مارس کی بات کی جائے، ہم 21 روبوٹس مارس پر بھیج چکے ہیں۔ مارس، جس کو ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ زمین سے تقریباً 40 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج کے گرد چکر کاٹنے کے دوران ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ مارس ارتھ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس دن یہ ڈسٹینس 6 کروڑ 20 لاکھ رہ جاتا ہے۔ یہ ڈسٹینس بھی اتنا زیادہ کم نہیں ہے۔ ارتھ سے مارس پر جو بھی روبوٹس بھیجے گئے ہیں، وہاں پہنچنے میں پورے 7 مہینے لگ جاتے ہیں۔ مارس پر بھیجے گئے 21 روبوٹس میں سے 17 روبوٹس تو وہاں لینڈنگ کے دوران ہی کریش کر گئے۔ کچھ ہی روبوٹس ہیں جو وہاں کامیابی سے لینڈ کر گئے، جو ابھی تک مشن پر ہیں۔ ان روبوٹس نے اب تک ہمیں جتنی بھی پکچرز بھیجی ہیں، اسٹرینج آبجیکٹس دیکھے گئے ہیں۔ ایلین ریسرچرز کا کہنا ہے، ہمیں ایسی انفارمیشن مل چکی ہیں جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مارس پر بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مارس پر ان کو چھوٹے چھوٹے پیرامڈس بھی دکھے ہیں، جنہوں نے تو ارتھ پر ہی بہت بڑی مسٹری کھڑی کر رکھی ہے۔ ایسے چھوٹے سائز کے پیرامڈس بھی مارس پر دیکھے گئے ہیں۔ ایک پکچر میں تو بہت سارے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان پتھروں میں ایک پتھر سب سے الگ دکھتا ہے، جس کی شکل بالکل پیرامڈس جیسی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر یہ چھوٹا پیرامڈ یہاں بنایا ہے، لیکن آخر کس نے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے قد کے ایلینز موجود ہیں، جنہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے پیرامڈس بنائے ہیں۔ کیوریوسٹی روور، جس کو بنانے میں ناسا کے $2.5 ملین خرچ ہوئے تھے، اس نے مارس پر لینڈنگ کے دوران ہزاروں فوٹوز بھیجی ہیں۔ زیادہ تر فوٹوز میں صرف پتھر اور پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کافی فوٹوز ایسی بھی ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ان فوٹوز میں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ ان فوٹوز میں سب سے زیادہ فیمس ہونے والی فوٹو 1976 میں وائکنگ 1 نے کیپچر کی تھی، جس میں مارس پر بہت بڑا فیس دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تو ایک اتفاق ہے، جیسے پرانے زمانے میں بڑے بڑے اسٹیچوز بنایا کرتے تھے، ویسے ہی ایلینز نے بھی یہ یادگار اسٹیچو بنایا ہے۔ اس فوٹو پر ناسا کا کہنا ہے کہ مارس پر موجود بہت بڑا پہاڑ ہے، جس پر لائٹ اور شیڈو پڑنے سے یہ ایک شکل دکھ رہی ہے۔ ایک اور پکچر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک مارس پر ہڈی نظر آئی۔ اس ہڈی کو تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک چھوٹے سائز کے ایلین کی بہت پرانی ہڈی ہو، جو وقت کے ساتھ ساتھ گل چکی ہے۔ ناسا کے مطابق یہ کوئی ہڈی نہیں ہے، یہ ایک پتھر ہے، اور تیز ہواؤں کی وجہ سے اس کی شکل ایک ہڈی نما ہو گئی ہے۔ چلیں ایک وقت کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ہڈی نہیں ہے۔ 2016 میں آنے والی ایک پکچر میں تو ایک پوری کھوپڑی دیکھی گئی۔ اس فوٹو کے وائرل ہوتے ہی انٹرنیٹ پر ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ ایلین ریسرچرز کا تو پورا یقین ہے
مارس پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یا تو یہاں ایلین کا بسیرا ہے یا کبھی ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ناسا کی ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکی ہے، یہاں کسی دور میں زندگی ہوا کرتی تھی۔ ابھی اس کھوپڑی کا معاملہ دبا ہی نہیں تھا کہ ایک اور بات سامنے آ گئی۔ ایک اور فوٹو سامنے آئی تھی جس میں ایک پتھر دیکھا جا سکتا ہے جس کی شکل ارتھ پر موجود مچھلیوں جیسی تھی۔ ایک مچھلی جیسے دکھنے والا پتھر اتنی دور مارس پر کیا کر رہا ہے؟ ناسا کا کہنا ہے کہ کئی سال پہلے مارس بھی ارتھ کی طرح ہرا بھرا ہوا کرتا تھا اور یہاں بڑے بڑے سمندر ہونے کی بھی نشانیاں مل چکی ہیں، اور یہ بھی مانا جا رہا ہے یہ پلینٹس اس زمین کے نیچے ہی دبے ہوئے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔